وقال جل وعلا في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا۔ لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، جس طرح گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کو تمام مخلوقات پہ جب فضیلت دی تو ان کی فضیلت میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا۔ علم انسان کو تمام چیزوں سے ممتاز کرتا ہے، تمام مخلوقات پہ فضیلت دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، زمین پر بھیجا گیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم زمین میں چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہدایت تبھی انسان کو ملتی ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے۔ جاہل بندے کو کبھی ہدایت نہیں ملی، بے علم بندے کو کبھی ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت اس انسان کو ملتی ہے جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو علم جو ہے وہ ہدایت سکھاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو آسمان سے ہدایت بھیجی، تو جب آسمان سے ہدایت آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم بھی کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے آئے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو علم کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ علم قرآن میں جب بھی استعمال ہوا یا احادیث میں جب اس کو استعمال کیا گیا، مراد قرآن کا علم ہے یا حدیث کا علم؟ باقی جتنے بھی معاملات اور دوسری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فن ہیں دنیا کے فنون میں سے، اصل علم یہی ہے قرآن و حدیث میں۔ اور جو چیزیں آگے نکلی ہیں وہ انہی دونوں چیزوں سے نکلی ہیں، جن کا تعلق ان دونوں چیزوں سے ہے وہ علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو بھی علم ہی کہا جائے گا۔ اور جو چیزیں ان کے خلاف ہیں یا ان کی تردید کرتی ہیں، ایسے علم اور ایسے فنون
جو قرآن کی تردید کریں، حدیث کی تردید کریں، ان کو علم نہیں کہا جاتا۔ وہ سارے کے سارے انسانوں کے تجربات تو ہو سکتے ہیں، اور تجربات صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، ان کی تکذیب کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو علم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ علم وہ ہے جو قرآن کی تصدیق کرے اور حدیث کی بھی تصدیق کرے۔ جو تکذیب کرے وہ علم نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو یہ واقعہ ہے یہ سائنس کے خلاف ہے، حدیث کے اندر جو یہ بات ہے یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ فلاں چیز کے خلاف ہے، یہ فلاں چیز کے خلاف ہے، سائنس قرآن سے آگے ہے، سائنس حدیث سے آگے ہے۔ آج مولوی جو ہے وہ ابھی بھی مصلی میں بیٹھے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، یہ آج ابھی بھی استنجے کے اور دوسرے طہارت کے مسائل لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتے، علم والے نہیں ہو سکتے، ان کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ علم جب آتا ہے تو انسان قرآن و حدیث کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کی کسی بات کو جھوٹا ثابت نہیں کرتا۔ جب علم آتا ہے تو انسان قرآن و حدیث کی ہر بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن کی اگر کوئی بات وقتی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی تکذیب نہیں کرتا، بلکہ مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ اس انسان کی ایک علامت ہوتی ہے جو علم کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو اس لیے علم کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم دوسرے فنون کو، دوسری کتابوں کو علم کا درجہ دیتے ہیں، علم مانتے ہیں، حالانکہ علم صرف قرآن میں ہے یا حدیث میں، صرف قرآن میں یا حدیث میں۔ اور جو چیزیں قرآن و حدیث کے ساتھ منسلک ہیں ان کو بھی علم کا درجہ دیا جائے گا، اور جو اس کی تصدیق کرتی ہیں، اس کے ساتھ چلتی ہیں، ان کو بھی علم کے طور پر مانا جائے گا۔ لیکن جو چیز قرآن کی تکذیب کرے یا حدیث کو جھٹلا دے اس کو علم نہیں کہا جائے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اضافے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دے کر یہ بات کہی، رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ اے میرے پیارے نبی، آپ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، خاتم النبیین ہیں، آپ سارے جہانوں کے سردار ہیں، آپ کی فضیلت تمام انبیاء سے زیادہ، تمام صالحین سے زیادہ، تمام صدیقین سے زیادہ، تمام شہداء سے زیادہ، پوری انسانیت پہ آپ کی فضیلت ہے۔ لیکن جب بات آئے گی علم کی تو آپ نے بھی علم میں اضافے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اپنے رب سے دعا بھی کرنی ہے، رب زدنی علما۔ میرے پیارے نبی آپ نے دعا کرنی ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اور ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد آپ یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، نفع مند علم، نافع علم۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک علم ایسا بھی ہوتا ہے جو انسان کو نفع نہیں دیتا بلکہ نقصان میں ڈال دیتا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے نفع مند علم کا سوال کیا۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ کون سا علم ہے جو انسان کو نقصان میں رہتا ہے، نفع نہیں دیتا؟ وہ علم ہے جس پر انسان عمل نہ کرے، وہ علم ہے کہ جو انسان کو قرآن و حدیث سے دور کر دے، وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان مزید جہالت میں چلا جائے، قرآن و حدیث سے دور ہو جائے اور عمل نہ کرے۔ ایسے علم کو نافع نہیں کہا جاتا، ایسے علم کو نقصان والا علم کہا جاتا۔ اور نبی مکرم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما۔ اور آج ہمیں بھی ہر صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بڑی مختصر سی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ اللہم اے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا، نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، یا رب صبح ہو چکی، میں اپنے کاروبار پہ جانے والا ہوں، اپنے باہر اللہ تیرے فضل کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، باہر بازار میں جا رہا ہوں، اپنی تجارت پہ جا رہا ہوں، اپنے کاروبار پہ جا رہا ہوں، اپنی دکان پہ جا رہا ہوں، یا رب میں تجھ سے پورے دن میں حلال رزق کا سوال کرتا ہوں، طیب رزق کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے سارے دن میں
رزق دینا تو حلال دینا، مجھے مال دینا تو حلال دینا، میں حلال طریقے سے کمانا چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یعنی ایسا عمل جس کو اللہ قبول نہ کرے، اے اللہ ہم سے وہ عمل کروانا ہی، اے اللہ ہم سے وہ عمل کروانا ہی نہ جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا عمل جس کو انسان ریاکاری کے طور پر کرتا ہے، کسی کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، یا ایسا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں اور سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سے وہ عمل کروانا اور ہمیں اس عمل کی توفیق دینا جو تیری بارگاہ میں قبول و منظور کر لیا جائے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دو اور دعا کیا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها، اور کما قال آپ یہ دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں تیری جو نفع نہ دے، من علم لا ينفع جو فائدہ نہ دے، ومن قلب لا يخشع، اور اللہ میں ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرے، ومن عین لا تدمع ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے سامنے آئے دعا تو کرے لیکن آنسو نہ بہائے، ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی بھرے ہی نہ، ہمیشہ اور کا مطالبہ کرتا رہے جو کبھی نہ بھرے، ایسے نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اے اللہ میں ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں تیری جو کبھی قبول ہی نہ ہو۔ انسان کو بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے، بڑی جامع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں مختصر ہیں مگر جامع، انسان کی ساری زندگی کو بہترین کرنے والی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے ہر انسان کو۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ علم کا سوال کرنا چاہیے، نفع مند علم کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کا حکم تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے جب بھی قرآن پاک میں ایسا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے توحید کا مقدمہ پیش کیا، اور توحید کا مقدمہ جتنا بڑا مقدمہ ہونا اس کے لیے گواہیاں بھی بڑی ہوتی، جتنا چھوٹا مقدمہ ہو اس کے لیے گواہیاں بھی چھوٹی ہوتی، جتنا بڑا مقدمہ ہو گواہیاں بھی بڑی۔ علم والوں کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب توحید کا مقدمہ پیش کیا تو کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مقدمہ پیش کیا، گواہی اللہ کی، اور ساتھ ہی کہا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، کہا اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ رب العالمین نے علم والوں کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ بیان کیا۔ علم والوں کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی؟ اللہ رب العالمین مقدمے میں گواہی دے رہے ہیں ان لوگوں کی جو علم رکھتے ہیں، کہا گواہی دیتے ہیں علم والے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران نازل ہوئی تھی عیسائیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے کچھ سوالات تھے، اعتراضات تھے، ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین اسی صورت میں اس آیت کو نازل کر رہے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ میرا رب بتانا یہ چاہتا ہے یہودیوں عیسائیوں یہ بات ذہن میں رکھ لو، تمہارے اندر بھی عالم موجود ہے نا، تورات کو سمجھنے والے، انجیل کو سمجھنے والے، زبور کو سمجھنے والے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو جو توحید کو نہیں جانتا، جو مشرک ہے، چاہے جتنا مرضی اس کے پاس علم آ جائے، اس کے علم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس امت کا یہ خاصہ ہے
میرا اللہ تعالیٰ یہودی عیسائیوں کو یہ بات بتا رہے ہیں، دیکھ لو نبی کے صحابہ علم والے، سارے کے سارے علم والے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ علم والوں کی گواہی کو بیان کیا، اور پھر اس سے آگے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، آپ کو بھیجا گیا۔ آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اکثر مقامات میں اس کو بیان کیا، کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیات، وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے ان پر، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو علم سکھاتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو بھیجا تعلیم دینے کے لیے، اور پوری کی پوری قوم کو کیا کہا؟ ان پڑھ لوگ، امیین۔ جب پوری کی پوری قوم امیین ہے تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان کو دنیا میں رہنے کے معاملات کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے عربی دان تھے، عربی بلاغت کو سمجھنے والے، عربی ادب کو سمجھنے والے، بڑے بڑے شعراء، پائے کے شعراء کہ جن کا پورے عرب میں کوئی ثانی نہیں، وہ مکہ اور مکہ میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جتنے بھی بڑے عربی دان بن جائیں، بڑے عربی ادب کو سمجھنے والے بن جائیں، یہ پھر بھی امی رہیں گے جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے، حدیث کو نہیں سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین امیین کہا ان لوگوں کو جو بڑے بڑے عربی دان تھے، عربی کو سمجھنے والے، اور ایسے ایسے اشعار پڑھتے کہ جن کا جواب پورے عرب میں کوئی نہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی امی کہا۔ کیوں؟ ان کے پاس قرآن کا علم نہیں، ان کے پاس حدیث کا علم نہیں۔ جب نبی علیہ السلام آ گئے، قرآن کا علم سکھایا، ابو بکر صدیق بن گئے۔ نبی آئے، قرآن کا علم سکھایا، عمر فاروق اعظم بنے۔ نبی علیہ السلام آئے، قرآن کا علم سکھایا، عثمان ذو النورین بن گئے۔ نبی علیہ السلام آئے، قرآن کا علم سکھایا، علی حیدر کرار بن گئے۔ صحابہ کرام کے القابات بڑے، اور یہ وہ لوگ ہیں جب قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں، جنت میں چل رہے ہیں، دنیا میں چل رہے ہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ آسمان سے آ رہے ہیں۔ یہ کس نے فضیلت دی؟ علم نے فضیلت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ علم والے، اللہ رب العالمین نے اس لیے ان کی شان کو بیان کیا۔ اور علم والوں کی، یہ تو صحابہ کرام کی شان ہے، پوری امت میں اس کی شان بڑھ جاتی ہے جب انسان علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو روایت کرتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا، کہا لوگو من سلک طریقا، جو بندہ کسی ایسے راستے پر چلتا ہے، نکلتا ہے، یلتمس فیہ علما، وہ اس میں علم کو تلاش کر رہا ہے، علم کی چاہت رکھتا ہے، علم کی جستجو رکھتا ہے، چل رہا ہے، اس کی جستجو یہ ہے مجھے علم مل جائے، ایسا علم جو میرے لیے نفع مند ہو۔ قرآن کو پڑھتا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، جو مشکل پیش آتی ہے جا کے اس کی وضاحت پوچھتا ہے، علم کی جستجو میں لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلتے چلتے اس انسان کا راستہ جنت کی طرف آسان فرماتا ہے۔ وہ انسان اسی راستے پر چلتے چلتے جنت میں داخل ہو۔ یلتمس فیہ علما، شرط یہ ہے علم کی جستجو پیدا کیجئے، علم کی جستجو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، آج ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ڈالی گئی کہ نہیں ڈالی گئی؟ قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، ہاں خبردار، کیوں؟ نہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اکیلے نہیں پڑھنا، کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ہے،
وہ تمہاری ذہن سازی کرتے جائیں گے جہاں پہ قرآن کی کوئی ایسی آیت آئے گی جو توحید کو ثابت کرے گی، شرک کی مذمت کرے گی، فوری مولوی صاحب کہہ دیں گے نہیں یہ اس وقت کے بتوں کے بارے میں چاہیے، اب کے بارے میں نہیں، آگے چلیں۔ تمہاری ساتھ ساتھ ذہن کو تمہارے بگاڑتے جائیں گے۔ اگر اکیلے ترجمہ پڑھو گے، خود ترجمہ پڑھو گے، قرآن کو سمجھو گے تو توحید پہ قائم ہو جاؤ گے، شرک چھوڑ دو گے۔ لیکن آج کے مولوی جو نام نہاد اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ اس کے لیے جناب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے جناب آپ کو 10 سال مدرسے میں لگانے پڑیں گے، اور پھر اس کے علاوہ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو 33 سے 35 علم حاصل کرنے پڑیں گے، پھر آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ عام بندہ کہتا ہے یار اتنی زیادہ علم حاصل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، چلو بس درس و دروس سے کام رکھ لیں، وہ قرآن کی طرف جاتا ہی۔ آج ہم نے قرآن سے دور کر دیا۔ ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی، نوجوان تھا، میں نے سمجھا تھا کہ شاید نوجوان آج کل ماشاءاللہ علم کی جو سجو رکھتے ہیں، جو اس طرف آتے ہیں، وہ بڑی جو بھی رکھتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، اور نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ڈسکس کرنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ ایک نوجوان آیا میرے پاس، میں نے سمجھا کوئی علم کی جو سجو رکھنے والا ہوگا، لیکن اس نے میرے ساتھ بات شیئر کی اور کہنے لگا اس طرح علم غیب پر بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے یا حاضر و ناظر کے حوالے سے۔ میں نے کہا یار قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے آپ نے؟ اس کا کسی سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ یار قرآن خود ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہمیں گمراہ ہو جاؤں گے۔ کیسے گمراہ ہو جاؤں؟ اس نے ایک مولوی صاحب کا نام لیا، بہت معروف ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا۔ کہا جی انہوں نے کہا ہے کہ اگر قرآن آپ ترجمے سے پڑھو گے، ڈائریکٹ پڑھو گے، مولوی صاحب کے بغیر پڑھو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کے سامنے قرآن پاک رکھتا ہوں اور آپ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں، ترجمہ خود آپ کے سامنے لکھا ہوگا یا میں خود کر دوں گا، آپ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں آپ کہاں پہ گمراہ ہوتے ہیں، ترجمہ آپ نے خود پڑھنا۔ میں نے قرآن پاک کا پہلا صفحہ کھول لیا اور میں نے اس کے بعد دیکھو الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں نے کہا تم نے ترجمہ پڑھا ہے؟ کہتا پڑھا ہے۔ میں نے کہا گمراہ ہوئے ہو کہ سیدھے راستے پر آئے ہو؟ کہا سیدھے راستے پر۔ میں نے کہا آگے بڑھو، الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا۔ میں نے کہا تمہیں یہ پتا چلا ہے کہ میرا رب مہربان ہے یا مزید گمراہ ہوئے ہو؟ کہا نہیں مجھے تو ہدایت ملی ہے۔ میں نے کہا آگے بڑھو، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہ رب ہے۔ آج جتنے بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں قیامت کے دن اپنے ظلم کی جزا و سزا پائیں گے۔ میں نے کہا آگے بڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آتی ہے نا سب کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ پڑھو، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ کیونکہ اس کے ذہن میں مولوی صاحب نے بڑا پکی بات بٹھائی ہوئی تھی کہ واقعی گمراہ ہو جاؤ گے، تو میں نے اس کو ترجمہ بتایا۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ صرف تیری عبادت کرنی ہے، مدد بھی تجھ سے مانگنی ہے۔ جب مدد کی بات آئی تو کہنے لگا نہیں، دیکھا نا میں گمراہ ہو رہا ہوں، میں یہاں پہ گمراہ ہو رہا ہوں۔ فوری اس بات کی طرف آ گیا کہ دیکھو میں گمراہ ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ گمراہی نہیں ہے، سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ اسی طرح احادیث کو بھی دیکھا جائے، قرآن کی آیات کو دیکھا جائے تو معنی یہی بنتا ہے۔ کہتا ہے نہیں میں گمراہ ہوں، اس بات کے اوپر اڑ کے تو چلا گیا۔ یہ ہمارے مولویوں کا قصور ہے، لیکن سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائیو، ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں ساری جستجو کر لیتے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہو پوری مارکیٹ پھرتے ہیں، ہر چیز کو بخوبی دیکھتے ہیں، ہر چیز کی مکمل جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ ایک دکان سے ریٹ لیا تسلی نہیں ہوئی، دوسری پہ چلے گئے، دوسری سے ریٹ لیا تسلی نہیں ہوئی، تیسری پہ چلے گئے، کوالٹی دیکھی نہیں یار یہ کوالٹی نہیں صحیح، تیسری پہ چلے گئے۔ اس طرح کر کے پوری مارکیٹ کو پھر کے جہاں سے چیز مناسب اور اچھی ملتی ہے وہاں سے لیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ لیکن جب مولوی کی باری آتی ہے، دین کی باری آتی ہے، قرآن و حدیث علم کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے انتہائی مصروف ترین انسان،
ہم مصروف ترین انسان ہیں. ہم کوئی بھی ہمیں کوئی مسئلہ اگر ہمیں کوئی درکار ہے ہم فوری گوگل نکالتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, سب سے اوپر جو بھی مولوی صاحب آئے اس کا مسئلہ سنتے ہیں, اس کے مطابق اپنا ذہن بناتے ہیں. اگر کوئی جدید دور میں ہے, آج کل کے دور میں, وہ گوگل کے بجائے چیٹ جی پی ٹی کے پاس جاتا ہے, فوری مسئلہ لکھتا ہے, لو جی یہ مسئلہ بتا دیں جی. وہ چیٹ جی پی ٹی حافظہ اللہ وہ سارا مسئلہ بتاتا ہے اپنی طرف سے جو بھی اس کے ذہن میں آتا ہے. اکثر اوقات قرآن کی آیات میں غلط بتاتا ہے, میں نے خود تجربہ کیا, اکثر اوقات قرآن کی آیات غلط بتا دیتا ہے, احادیث کا حوالہ غلط دیتا ہے, جو حدیث صحیح ہوتی ہے ان کو صحیح بناتا ہے, جو صحیح ہوتی ہے ان کو صحیح بناتا ہے. تو یہ ہمارے جو ہے وہ طریقے ہیں اور یہ علم حاصل کرنے کا ہمارا ذریعہ ہے. یہاں سے علم حاصل نہیں کرنا, یہاں سے علم حاصل نہیں کرنا. اللہ رب العالمین نے ہمیں موبائل کی طرف آنے کا نہیں کہا, ہمیں گوگل یا چیٹ جی پی ٹی کی طرف آنے کا نہیں کہا, قرآن کی طرف آنے کا کہا. اور ڈائریکٹ قرآن پڑھو. کہ کون سا ایسا گھر ہے جس کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا ہو؟ کون سا ایسا گھر جس میں قرآن نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیوں ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں؟ قرآن خود پڑھو. میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی, ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آج یہ جو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں, یا جو تھوڑا بہت ہمیں بولنا آتا ہے, آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آراستہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد میرے والد محترم کی محنت ہے. 2005 میں انہوں نے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا, اس کے بعد وہ سارا کچھ چھوڑ کے توحید والے بن گئے اور علم اور علماء سے محبت کرنے والے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں دین سے آراستہ کیا, دین کے علم کو ہمیں سکھانے کے لیے مدارس میں بھیجا. اور بات یہ کہی تھی کہ بیٹا مالی معاملات کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کو, وہ ساری پریشانیاں میں دور کروں گا, لیکن میری شرط ایک ہی ہے, خالص دین کا علم سیکھ کے میرے پاس آ, خالص دین کا علم سیکھ کے میرے پاس آ. جو میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے, مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں وہ ساری کی ساری تمہیں بھی سمجھ آنی چاہیے. مزید احادیث کا علم سیکھو. اور اکثر اوقات الحمدللہ میرے والد محترم مطالعہ بڑا کرتے ہیں, اکثر اوقات کبھی کو بات ہمیں سمجھ نہ آنی تو ہم مدرسے سے واپس آ کے اپنے والد صاحب سے ڈسکس کرتے تھے اور وہ ہمیں وہ مسئلہ سمجھا دیتے تھے. تو بات یہ ہے کہ پڑھنے سے انسان کو علم آتا ہے. پڑھیے, ضرور پڑھیے, خود پڑھیے, قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھیے, ہدایت سے آراستہ ہو جاؤ گے, انشاءاللہ دنیا میں موحد بن جاؤ گے, آخرت میں جنت کے راہی بن جاؤ گے. انسان موحد بن جاتا ہے اگر انسان خود پڑھتا ہے. یہ مولویوں کے چکروں سے نکلیں, فرقہ پرستی سے نکلیں, خود قرآن پڑھیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا. چوتھے بارے میں اللہ نے اعلان کیا, کہا واعتصموا, اے لوگوں مضبوطی سے تھامو, پکڑ دو مضبوطی سے. کس کو؟ بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو. قرآن اللہ کی رسی ہے. فحبل اللہ فینا کتابہ, اللہ کی رسی ہمارے اندر کیا ہے؟ قرآن پاک. قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. یہ ہماری امت کے اندر ذلت تب ہی آئی ہے, ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے, ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ قرآن سے حل کرواتے تھے, یہاں حدیث کو دیکھتے تھے. اور ہم اپنے اماموں کی طرف بھاگتے ہیں, اپنے مولویوں کی طرف بھاگتے ہیں, اپنے بزرگوں کی طرف بھاگتے ہیں. اور پہلے قرآن خود پڑھو, احادیث خود پڑھو. اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو اہل علم کے پاس چلے جاؤ, صحیح اہل علم کے پاس جو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں. وہ بھی رہنمائی ہو جائے گی, علم بھی آ جائے گا, صحیح علم بھی آئے گا, اور حق کے راستے پر بھی چلو گے اور آخرت میں جنت کی راہی بنو گے. یہی ایک راستہ ہے کہ انسان جنت کا مہمان بنے. اللہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. گزشتہ کافی جمعوں میں مجھے انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ پورے 1:30 بجے جو ہے وہ نماز جمعہ شروع کر دیا تھا. اس سے بڑا فائدہ ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوا کرے گی کہ پورے 1:30 بجے انشاءاللہ نماز جمعہ شروع ہو جائے. لیکن میری آپ سے بھی گزارش ہے, یہ آپ میں سے بھائیوں نے درخواست کی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پورے 1:30 بجے شروع کریں. لیکن اگر ہم پورے 1:30 بجے
نماز جمعہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو جمعے کا خطبہ جو ہے وہ 12:45 پہ شروع ہوتا ہے. آپ احباب سے بھی گزارش ہے کہ پورے ٹائم پہ آئیں. یہ مشکل ہے ذرا ایسے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑے فضائل انسان کو ملتے ہیں. انسان اس کے ذریعے بہت ساری فضائل کو جمع کرتا ہے. اگر انسان خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی دیر وہ انتظار کرے گا, بیٹھا رہے گا, انتظار کرتا رہے گا, اللہ رب العالمین اس کو نماز کی حالت کا ہی ثواب عطا فرمائے. اس سے اگلی بات جو جمعے کی فضیلت کے حوالے سے جو ہمارا جمعہ تھا اس میں بھی میں نے بیان کی تھی کہ جو شرائط شریعت نے بتائی ہیں نا, ان کے مطابق جو چلتا ہے, ٹائم سے آتا ہے, امام کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے, آ کے بیٹھتا ہے, اس کو یا تو اونٹی قربانی کا ثواب یا پھر مینڈے کی, گائے کی, مینڈے کی, پھر جو ہے وہ ایک مرغی اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب, یا ایک انڈا جو کہ سب سے آخری ثواب ہے, سب سے آخری. اس کے بعد جو ہے وہ رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے بھی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کم از کم یہ فضیلت انسان کو ملے گی, کم از کم یہ فضیلت ملے گی. اور اس کے بعد اگر انسان غسل کر کے آتا ہے اور پیدل چل کے آتا ہے, غسل کر کے آتا ہے, پیدل چل کے آتا ہے, مسجد میں آ کے امام سے پہلے بیٹھتا ہے, پھر جمعے کے دوران کوئی لغو بات نہیں کرتا, تو جمعے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر سے چل کر مسجد میں جتنے قدم وہ چل کر آیا تھا, ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمایا. تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں بھی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. سارے 24 گھنٹے مولن میں کھچی رکھا کرو, تھوڑا سا خود بھی کوشش کریا کرو, خود بھی کوشش کریں جلدی آنے کی. میں بھی انشاءاللہ بھرپور پوری کوشش کروں گا. انشاءاللہ پورے 1:30 بجے انشاءاللہ نماز شروع کر دی جائے ہر جمعے. آپ احباب بھی جلدی آیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کے جمعہ میں علم کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں. علم وہ چیز ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ علم نہیں ہیں, وہ فن ہیں دنیا کے فنون میں سے. یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے. اور ہر وہ چیز جو قرآن کے خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو, قرآن کی تکذیب کرتی ہو, قرآن کو جھٹلاتی ہو یا حدیث کو جھٹلاتی ہو, وہ کبھی علم نہیں ہو سکتا, وہ گمراہی ہے اور انسان کو گمراہی کے راستے پر چلانے والی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. جو کوئی بھی انسان آپ کو کہے میں نے اتنی تحقیق سے یہ بات جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں جو ہے وہ علم سے حاصل کی ہے کہ قرآن کے اندر جو یہ بات ہے نا یہ صحیح نہیں ہے, میرا جو ہے وہ تجربہ ٹھیک ہے, میرا جو علم ٹھیک ہے, میں نے جو تحقیق کیا وہ ٹھیک ہے, سمجھ لو بندہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور جو بندہ حدیث کے مقابلے میں یہ کہے کہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے لیکن امام کا قول یہ ہے, میرے مولوی صاحب کی بات یہ ہے, میرے امام صاحب کی بات یہ ہے, میرے بزرگوں کی بات یہ ہے, سمجھ لیں وہ بھی گمراہی ہے. کیونکہ حق صرف 2 ہی چیزیں ہیں, قال اللہ و قال الرسول, جو اللہ نے کہا اور جو رسول اللہ نے کہا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی. اس کے علاوہ جو یہ آسان سی بات ہے سمجھنے والی, کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے, کوئی اس میں جو ہے وہ گہرائی والی بات نہیں ہے. جو انسان آپ کو اس فتنے کے دور میں اللہ کی بات بتائے قرآن کی یا حدیث میں سے کوئی بات بتائے حوالے کے ساتھ, اس کی بات کو ماننے, فوری عمل کریں. اور جو آپ کو ان دونوں میں سے کسی میں سے نہیں, بس اپنے تجربے سے بات کرے اور کئی بزرگوں کا یہ قول ہے, اماموں کا یہ قول ہے, فلاں کا یہ قول ہے, قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے, اس کی بات نہیں ماننی. آپ حق کے راستے پر ہوں گے, اور جب حق کے راستے پر چلیں گے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب, جنت کے مہمان. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بڑی آسان ہے اگر انسان اس کو سمجھنا چاہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں. جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.